الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
وقال الله تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے فضل و رحمت دے نال اہل ایمان، اہل اسلام، مومنہ مسلمانہ نے رمضان المبارک جو بڑیاں برکتاں رحمتاں والا مہینہ ہے، 29 روزے مکمل کیتے نے. رمضان المبارک ساڈی زندگی دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نو جلوہ گر کیتا اور بڑے شوق ذوق نال، بڑے اہتمام دے نال اسی رمضان مبارک دے روزے رکھتے رہے ہاں اور اللہ دی خوب بندگی کرتے رہے ہاں، اور بڑی بڑی تیزی دے نال، بڑی جلدی دے نال یہ مہینہ ساڈے تو رخصت ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی کتنی رحمت، مہینہ بھی رحمتاں والا اور موسم بھی بڑا پر رحمت اور بہت خوشگوار کہ اللہ دی کیسی خاص رحمت ہے. ایک ہی مہینے دے اندر رمضان شروع ہویا ہے اور ایک ہی مہینے دے اندر ختم بھی ہو گیا ہے. 29 روزے اساں مکمل کیتے نے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈے 29 روزے قبول فرمان. سحریاں، افطاریاں، جو بھی نیکیاں اساں کیتیاں نے اللہ تعالیٰ ساڈیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان. اور ایک سال دا پیریڈ گزارن تو بعد یہ مہینہ تشریف لیاوندا ہے اور پھر ایک سال واسطے 11 ماہ واسطے ساڈے کولوں رخصت ہو جاندہ ہے. یقینی بات ہے جو لوگ اس دا دلو بجانو احترام کردے نے نا، انہاں نوں یہ آن دی خوشی بڑی ہے، یہ آن دی خوشی بڑی ہے، اور جتنی خوشی ہے اتنا یہ جان دا غم بھی ہے. انج یہ جویں کوئی مہمان ساڈے کول آوندا ہے نا، او دے آن دی خوشی بڑی کرنے آ، بہت دل خوش ہوندا ہے اور او دی بڑی اپنے تو بڑھ چڑھ کے اسی تواضع کرنے آ، خاطر کرنے آ. اور جو ہی وہ مہمان جان والا ہوندا ہے پھر دل کڑھن لگ پیندا ہے، دل پریشان ہون لگ پیندا ہے. اور جدوں وہ مہمان رخصت ہو جاندہ ہے تے او دی اپنیاں یاداں چھوڑ جاندہ ہے. او دیاں یاداں کتنیاں پیاریاں، کتنے سونے او دے نال لمحات بیتے نے، کتنے سونے او دے نال وقت گزرے ہے، دن گزرے نے. اور اے مہمان ایڈا کمال دا مہمان ہے، اے ساڈا ہی فائدہ کرنا واسطے ہوندا ہے. سانو آ کے چست کردہ ہے، چلاک کردہ ہے، چوبند کردہ ہے، عبادت دا نشہ جڑا ہے سانو دیندا ہے.
11 ماہ دے اندر اسی اونی عبادت نہیں کرتے جنی ایک مہینے دے اندر اسی جڑی اللہ دی خوب بندگی کرنے 11 ماہ دے اندر اسی اتنا صبر نہیں کرتے جتنا صبر اس مہینے دے اندر کرنے 11 ماہ دے اندر اسی اونی سخاوت نہیں کرتے جتنی سخاوت اس ایک مہینے دے اندر کرنے 11 ماہ سی قرآن حکیم بمشکل ایک دفعہ میں سمجھنا کئی پڑھتے ہیں۔ رمضان ایسا کمال دا اللہ دا مہمان ہے کہ دے اندر ایک نہیں ہر بندے نوں لالچ ہوندا یار میں متعدد بار جڑا نا بار بار قرآن نو ختم کرا، اور پھر جنوں دیکھو دکان تے بیٹھا ہے تا، گھر بیٹھا ہے تا، مسجد وچ تا، جے اپنی فیکٹری دے اندر ہے تا، جے کسی دفتر بیٹھا ہے تا، حتیٰ کہ سفر کر رہا ہے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تد بھی وہ قرآن دی ہی تلاوت کر رہا ہے۔ اس ماہ دے اندر جتنے اسی نوافل پڑھنے پورے 11 مہینے دے اندر انہیں نوافل نہیں پڑھتے جنہیں ایک اس مہینے دے اندر سنن نوافل دا اہتمام کرنے اور اس ایک ماہ دے اندر اینی ایک دوجے دی ہمدردی احسار خیر خواہی دا جذبہ ساڈے اندر جڑا کہ پنہا ہوندا ہے اور تے عمل کرنے 11 ماہ اسی نہیں کر سکتے جتنا ایک اس اللہ دے معزز مہمان مہینے دے اندر ساڈے کول ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی دی عبادت اس ذوق نال کیتی جاندی ہے کہ اللہ دے گھر مساجد جڑے نے اے لبریز ہو جاندے نے، مسجداں بھر جاندیاں نے، اور مسجداں دے اندر پتہ چلدا ہے کہ اللہ تعالی دے عبادت گزار بندے اجے ہے نے۔ اللہ اللہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جو بھی اسی بندگی کیتی ہے اللہ ساڑی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان۔ فکر دے اس چیز دی ہے نا کہ سانو جیڑی فکر رمضان دے اندر ہے ہوئی فکر باقی مہینے دے اندر بھی رہنی چاہیے۔ رمضان گزرے ہے، اسی رمضان تو باہر آئے ہیں، اسی اسلام تو باہر نہیں آئے، اے ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اللہ دی منشا بھی یہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے آ جاؤ، پورے دے پورے اسلام دے نال رنگے جاؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے رستے، شیطان دیاں راواں، شیطان دے قدماں دے قدم نہیں رکھنے، او دے رستیاں تے نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، اے تہاڈا دشمن ہے اور اینو تسی دشمنی خیال کریا جے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اے تہاڈا بڑا واضح دشمن ہے۔ فاتخذوا عدوا، اینو اپنا دشمن ہی سمجھیا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام دے اندر آؤ۔ اور اللہ پاک چاہتے نے تہاڈا ظاہر بھی باطن بھی، تہاڈا اوڑھنا بھی، تہاڈا بچھانا بھی، تہاڈا کھانا چلنا پھرنا آرام کرنا عبادت کرنا، سارے دا سارا معاملہ اسلام دے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے نے دوسری جگہ تھے، اللہ کہندے نے صبغۃ اللہ، اللہ دا رنگ اپناؤ، رب دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اللہ دے رنگ تو بڑھ کے رنگ کدا چنگا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے رب میرے رنگ دے اندر رنگے جاؤ، رب دے رنگ دے اندر رنگیا جانا ہے۔ اللہ دے رنگ دے اندر رنگنا اے وے کہ اللہ دی خوب بندگی کرو، اللہ پاک دے احکامات نو اپناؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تے ساڈے کولوں جڑی چیز چاہندے نے وہ اے چاہندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے آ جاؤ، ولا اور اس وقت تک رہنا اسلام دے اندر، کب تک؟ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک تانوں موت نہیں آ جاندی اسلام دے اندر ہی اپنے آپ کو رنگی رکھو، اپنے آپ کو اسلام دے نال جڑا کہ اٹیچ رکھو، پتہ چلے تسی مسلمان ہو، تسی ایمان والے ہو، رب والے ہو، اللہ دے عباد اللہ بنو، عباد الرحمان بنو، عباد الشیطان نہ بنو، شیطان دے بندے نہ بنو، رحمان دے بندے بنو۔ اللہ پاک کہندے نے میرے رنگ دے اندر رنگے جاؤ، شیطان دے اندر رنگ دے اندر نہیں رنگیا جانا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ اکبر بندے نال خوش ادوں نے جدو بندہ اپنے رب دی اطاعت کردا ہے، اپنے رب دی فرما برداری دے اندر زندگی گزاردا ہے۔ اور یہ ہوئی ایک مومن مسلمان دا ساری زندگی دا جڑا نا یہی لاہ عمل ہونا چاہیے کہ اپنے اللہ دے رنگ دے اندر رنگیا جائے، اپنے رب دی عبادت کرے۔ اے رمضان ایک ٹریننگ دا مہینہ ہے، سانو سکھا کے جاندہ ہے، بہت کچھ ساڈی عادت بنا کے جاندہ ہے۔ جیڑی ایک مہینہ ساڈی عادت ہے نا، اگر یہی عادت ساڈی باقی 11 مہینے رہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ 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 پاک دا قرآن سنیے ذرا توجہ دے نال۔ رب تعالیٰ فرما رہے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک او لوگ جڑے اللہ دی کتاب نو پڑھ دے نے، رب دی کتاب یعنی قرآن دی تلاوت کرنے والے نے۔ اللہ اللہ ہن رمضان کے اندر دیکھو کنی تلاوت اللہ دی کتاب دی ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ قرآن پڑھیا ہی نہیں، قرآن سنیا بھی ہے دل جمی دے نال۔ 11 مہینے قرآن انہاں کو سندا ہے، کوئی سننا سے تیار ہی نہیں ہے۔ اور 11 مہینیاں دے اندر اینا قرآن بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی چند لوگ ہی نے جڑے پڑھ دے نے، وگرنہ کوئی نہیں ہے۔ کئی اللہ والے ایسے نے جڑے ہر ہفتے دے اندر قرآن مکمل کر دے نے، کئی ایسے نے جڑے 15 دن دے اندر قرآن مکمل کر دے نے، کئی ایسے نے جڑے کم از کم اپنے تے لازم کر لو کہ مہینے دے 30 دن نے تے 30 دنوں دے اندر یومیہ قرآن دا ایک پارا پڑھیے تے ایک ماہ دے اندر پورا قرآن دی تلاوت کریے۔ اور دوستو بزرگوں بھائیوں ماؤں بہنوں بچیوں، بندے دی زندگی کی چیز ہے؟ بندے دی زندگی عمل دا نام ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان دی زندگی دا مقصد ہی رب دی عبادت ہے، رب دی اطاعت ہے، اللہ دی فرما برداری ہے، رب تعالیٰ دی بندگی ہے۔ اللہ دی عبادت دے اندر اپنے آپ نو جڑا کہ او اللہ اللہ ڈھال کے رکھو، اپنے آپ نو اللہ دی بندگی دے اندر لگا کے رکھو۔ ایک پورا مہینہ اسی اللہ دی عبادت دے اندر اپنے آپ نو لگانے ہاں، او دا رزلٹ دیکھو کتنا ہے۔ ایک پورا مہینہ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تو اتنا رزق اللہ عطا کر دینے کہ جڑا ختم ہونے چاہتے ہی نہیں۔ اور اللہ پاک نے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سونےو اپنی نماز پڑھو اور اپنے گھر والے انہوں بھی نماز دا حکم کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سونےو اپنے گھر والے انہوں نمازی بناؤ۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تے خود بھی استقار بند رہو، آپ بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والے بھی نماز دا فکر دلاؤ، انہوں نمازی بناؤ۔
نحنو نرزقکا، سونے اور رزق اساں تانوں عطا کیتا ہے، اساں عطا کرنا ہے۔ نحنو نرزقکا، اللہ اللہ، واصطبر علیہا، اللہ پاک کہتے ہیں خود یہ تے کاربند رہو، اور جڑا رزق ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ اسی تانوں رزق دیتا ہے، انہوں نے بھی رزق اسی دیاں گے، اور اللہ پاک کہتے ہیں والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام پرہیزگار لوگاں دے ہی انجام ہے۔ ایک مہینہ اللہ دی مننے ہاں، ایک مہینہ دھیان نال نماز پڑھنے ہاں، 5 گانا نماز دا اہتمام کرنے ہاں، ایک مہینہ اسی روزے رکھنے ہاں، ایک مہینہ اپنے آپ کو متقی بنا لینے ہاں، ایک مہینہ اسی گناہاں تو اپنے آپ کو روک لے ہاں، اور او دے رزلٹ دیکھو کتنے عظیم نے، کتنا عظیم ہے دا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک انہا رزق دیندے نے، اللہ انہیاں برکتہ دیندے نے، انہیاں رحمتہ اللہ دی ہوندیاں نے، انہی خوشحالی ہوندی ہے، انہا مومن خوش ہوندہ ہے۔ جاؤ تسی سروے کر کے دیکھ لو، سروے کر کے دیکھو، پوچھو پورے رمضان دے اندر کوئی توانوں بندہ پریشان نظر نہیں آئے گا، پورے رمضان دے اندر کوئی جڑے بڑے 11 مہینے بھی جنہاں دے دکھ تکلیفاں پریشانیاں نہیں ختم ہوندے، وہ 1 مہینے اندر اپنا سب کچھ بھول جاندے نے۔ کیوں بھول دے نے؟ یہ مہینہ ہی رحمتاں والا ہے، اور یہ عملی جڑا کہ وہ نمونہ قائم ہوتا ہے اس ماہ دے اندر، رمضان دے اندر۔ ایک دوجے دا درد جڑا وہ سانو محسوس ہوتا ہے، آپ بھکھیاں پیاسیاں رہ کے دوجے دی بھوک پیاس دا احساس ہوتا ہے، پھر دل وچ نرمی آتی ہے، پھر دل کردا یار اپنے مومن بھرا دا بھی جڑا کہ دکھ ونڈیے اسی۔ اور یہی چیز سانو اسلام سکھاتا ہے کہ تسی عام دنوں دے اندر بھی اپنا ایک دوسرے دا دکھ جڑا انہوں بانٹو، ایک دوسرے دے کم آؤ۔ اللہ اللہ، زمانہ معاشرہ یہ اندر وہی لوگ اچھے نے جڑے ایک دوجے دے کم آن والے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اللہ دی کتاب دی تلاوت بڑا اچا عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم دا ایک حرف پڑھو، اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے، اللہ برکتاں عطا کر دینے، اللہ تعالیٰ دکھ تکلیفاں بندے دیاں ختم کر دینے۔ قرآن ایک روحانی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، سکون والی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر بات اس کتاب دے بارے کہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے قرآن اساں تواڈے واسطے اتارے ہے، اور فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تواڈے سینیاں دے اندر جڑے بغض نے، بیماریاں نے، کڑہن نے، اللہ اللہ سینیاں دے اندر جو بھی مرض نے اونا مرضانو مٹان والی اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن نو جتنا پڑھو گے ادھنال اللہ پاک جڑا ہے راضی بھی ہون گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بندے نہیں برکتہ نال مالا مال بھی کرن گے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، نماز دی پابندی کرو، نماز دی ادائیگی۔ نماز ایک اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرب دلان والا عمل ہے۔ نماز سے ذریعے بندہ اپنے رب دے قریب پہنچ جاندہ ہے۔ نماز باعث سکون، باعث برکت، نماز اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نماز نو بندے دے دل دا سکون قرار دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، مینوں دنیا دے اندروں تہاڈی دنیا دے اندروں فرمایا جنہ چیزاں نال محبت ہے، فرمایا انہاں دے اندروں آپ فرماندے نے الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا خوشبو نال نیک مومنہ عورت نال اور نماز میری اکھا دی ٹھنڈک ہے، فرمایا انہاں چیزاں مینوں محبت ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس چیز نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرن او دے نال سانوں بھی محبت ہونی چاہیے۔
اللہ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں تے دل وچ تانگاں رکھیاں دل وچ تانگاں ہے نا اللہ دی جنت جائیے تو جنت دی کنجی ہے نماز آپ فرماتے ہیں مفتاح الجنت الصلاۃ اور جنت دی کنجی اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے جے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وڑن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں 5 وقت دی نماز پڑھ بڑا فائدہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے بڑا نقصان ہے اللہ لالا تو پا لے عادتاں تو پا لے عادتاں رب دے حکم نو منن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں اللہ اللہ نماز ایک محبوب پیغمبر علیہ السلام دا پسندیدہ عمل ہے اور اللہ دا حکم ہے اور بندے دا فائدہ ہی فائدہ ہے کتنا کو ٹائم لگتا نماز پڑھن تے 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز سے اور دن اور رات دے اندر 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے باقی اپنی مرضی ہے بندہ نفل جتنے مرضی پڑھے او دا فائدہ ہی فائدہ ہے نفل دا بڑا فائدہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے اوے عبداللہ اس بندے دی طرح نہ ہو جائیں لا یا عبداللہ اوے عبداللہ اس بندے دی طرح نہ ہو جائیں کیڑا بندہ کان یقوم اللیل جڑا رات دا قیام کیا کردا سی فترک قیام اللیل پھر کی ہویا اچانک انہیں رات دا قیام چھڑ دیتا ہے جیڑی عبادت دا نشہ تو انہوں لگ جائے انہوں چھڑو نہ انہوں کر دے رہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے افضل الاعمال اللہ اللہ دے ہاں جڑے افضل اعمال نے وہ کیڑے نے فرمایا ادومھا و ان قلا او اعمال نے جنہ تے مداومت کیتی جائے ہمیشگی کیتی جائے اگرچہ وہ کم ہی نہ کیوں نہیں تھوڑے کیوں نہیں لیکن وہ پابندی ہونی چاہیے ہوں یہ فرض دے نہیں جڑا کہ لگانا یہ نفل دے ہوتے ہوئے فرض نماز 5 گانا نماز ہے یہ نہیں 1 پڑھ لیے باقی دی چھٹی ہے 2 پڑھ لیے نے 3 دی چھٹی ہے 3 پڑھ لیے نے 2 نہیں پڑھیاں فرمایا 5 نمازاں پابندی نال پڑھو یہ ارکان اسلام دے اندر ہے ارکان اسلام دے اندر ہوئے جویں نماز روزے فرض نے ایویں نماز فرض ہے 5 گانا نماز فرض ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 5 ارکان نے اسلام دے انہاں دا خیال رکھیا جے اللہ اللہ انہاں دے اندروں فرمایا شہادتین تو بعد پہلے نمبر تے اقامت صلاۃ ہے یعنی نماز دی ادائیگی ہے نماز ایک بہترین عمل ہے نماز ایک محبوب پیغمبر علیہ السلام دا پسندیدہ عمل ہے اور نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات نو نہ نفل پڑھ دے ہوندے سن تہجد پڑھ دے سن یہ عمل چھڑ دیتا چھٹ گیا کسی وجہ تو سستی ہو گئی رات ستے نے خواب ایک آئیے خواب دے اندر دیکھ دے کہ انہیں چند لوگ آئے رہے انہوں نے پکڑے آئے اور پکڑ کے تے ایک بہت زیادہ بہانک کنویں دے قریب منو لے گئے قریب سی کہ منو پکڑ کے اس بہانک کھو دے اندر جتوں بڑیاں بہانک آوازاں آ رہیاں نے اس کھو دے اندر منو پھینک دین حتیٰ کہ فرماندے نے مینوں پھینکن لگے اور انہاں دے اندروں کچھ کہن لگے یار بندہ بڑا چنگا ہے اینوں سٹیا جے نا فرماندے میری اکھ کھلی میں دوڑدا نبی علیہ السلام دے گھر آیا اور آپ گھر نہیں سن تے میری بہن گھر دے اندر سی سیدہ حفصہ بنت عمر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی اور ساڈی مومنہ دی اماں جان سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ دی ہمشیرہ نے، آپ فرماتے نے میں اپنی بہن نو ایک خواب سنایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انہوں نے اس خواب دا ذکر کیتا ہے، اور آپ فرماندے نے عبداللہ نو کہو جا کے کہ رات دا جڑا عمل کردا انہوں کریا کرے، انہوں چھوڑے نا۔ اللہ اللہ اللہ، جڑے او لوگ دے کول آئے نے او فرشتے سن، اور جڑے کھوہ دے اندروں بھیانک آوازاں آ رہی سن او جہنم دا گڑا سی، قریب سی کہ اینوں اس جہنم دے گڑے دے اندر پھینک دتا جاندا، لیکن ایدا او عمل جڑا ایک کردا رہا ہے، اے دے عمل نے اینوں اس بھیانک کھوہ تو بچا لے آئے۔ اللہ اللہ، دعا فرماندے نے یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، او اے عبداللہ تو فلانے دی طرح نہ ہو جائی۔ کیڑا فلان ہے؟ فرمایا کانا یقوم اللیلہ، جڑا راتاں دا قیام کیا کردا سی، اور انہیں کی کیتا ہے فترک قیام اللیل، بعد دے اندر انہیں وہ قیام چھڈی دیتا ہے۔ کیوں جی کنے بیٹھے ہو تسی اللہ دے گھر وچ جڑے اللہ اللہ سحریاں دے وقت اٹھتے رہے ہو، اور سحری دے وقت اٹھ کے اللہ دی عبادت کرتے رہے ہو، نفل پڑھتے رب اگے روندے رہے ہو۔ اللہ پاک فرما دے نے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا بہت تھوڑے نے جڑے رات دا اللہ 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 رات نو جڑا ہے رات نو غفلت دے اندر گزارنے والے نے۔ فرمایا سحریاں دے ویلے اٹھ کے اپنے رب سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے۔ اللہ اللہ، دو چار چیزاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جڑا نا او عادی بناؤ، جویں رمضان وچ عادت پئی ہے ایویں نماز دا عادی، قرآن دی تلاوت دا عادی، سخاوت دا عادی بناؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر روز اللہ دے راہ دے اندر خیرات کریا کرو، ہر روز کریا کرو۔ فرمایا ہر صبح اللہ دے فرشتے آسمان تو زمین تے اوندے نے اور آ کے تے دعا کر دے نے اس بندے دے حق دے اندر۔ کیڑا بندہ ہے؟ جیڑا بندہ رب دے راہ دے اندر اپنے دن دا آغاز صدقہ خیرات تو کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرشتے کی کہندے نے اللہم اے ساڈے اللہ آتی منفقا خلفا، یا اللہ جڑا تیرے راہ دے اندر خرچ کر دے او دے مال دے اندر برکتاں عطا کر دے۔ مال دے اندر برکت دا سبب ہے اللہ دے راہ دے اندر یومیہ خرچ کرنا، ایک دن خرچ نہیں کرنا، سال دے اندر ایک مہینے خرچ نہیں کرنا، بلکہ 360 دن سال دینے، ہر دن اللہ دے راہ دے اندر خیرات کرو۔ اور اپنی عادت بناؤ کہ جتنے تواڈے بچے نے جنہاں دے تسی کفیل ہو گھر دے اندر، کھاؤ بوڑھے نے، کھاؤ بچے نے، کھاؤ جوان نے، سب دی طرف اللہ دے راہ دے اندر یومیہ صدقہ ضرور دیا کرو۔ یہ بڑا فائدہ ہے، رب تعالیٰ دی قسم ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یار تسی اگر زیادہ نہیں دے سکتے، کم از کم فی اپنے گھر دے جی دا 2 روپیے 5 روپیے 10 روپیے جڑے نا وہ کڈی جاؤ۔ میں تے تانوں ایک جڑا نا یہ رغبت دلانا اور دسنا، اور الحمدللہ یہ نہیں کہ جڑا تانوں دسی دا آپ نہیں کریدا، پہلا اتنے آپ عمل کریدا ہے۔ تواڈے جتنے افراد نے گھر دے انہاں دی طرفوں یومیہ 20 روپے 10 روپے دے 2 نوٹ جڑے نے صدقہ دیا کرو۔ اور یہ بہترین چیز ہے، اپنے جتھے بیٹھدے ہو اتھے ایک ڈبہ رکھو، گلا رکھو، وہ دے وچ اپنے بچیاں دا حساب کر کے نا جننے گھر دے جی نے 19 روپے 20 روپے دے حساب نال یومیہ دن دا آغاز کرنا گیا وہ دے پا دیا کرو۔ اور ہفتے بعد کسی غریب نادار حقدار انہوں دے دے ہو۔ ایک ہی ہوئے گا، ایک تو تہاڈا یومیہ اللہ دے راہ خرچ ہو جائے گا، دوجا اس دا
اس دی ہلپ ہو جائے گی. اور یہی چیز ہے جنہوں اللہ بڑا ہی پسند کرتے ہیں اپنے بندے دا عمل. اللہ کہتے ہیں جڑا میرا بندہ میرے راہ خرچ کردا ہے جتنے خلوص نال کرے گا اللہ کہتے ہیں میں دا خرچ کیتا اپنے دائیں ہاتھ دے اندر لے لینا. اور فرمایا وہ انج پرورش کرنا. مسلم شریف دی حدیث ہے جویں تواڈے چ کوئی بندہ اپنے جانور دے بچے دی پرورش کردا ہے, جانور دے بچے دی پرورش کردا ہے, اس طرح فرمایا او اللہ کہندے نے میرے راہ دے اندر خرچ کیتا جڑا ہے اینی اہمیت رکھدا ہے. اور قیامت دے دن پتہ چلے گا جڑا اسی اللہ دے واسطے کوئی عمل کردے رہے ہاں اللہ وہ عمل ساڈا پہاڑاں دی مانند بنا دین گے. اللہ اللہ خیر خواہی جذبہ احسار ہمدردی اپنے اندر جڑا کہ وہ رکھو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اللہ کہ اللہ دے بندیاں دے اتے آسانی کرو اللہ تواڈے تے آسانی کرنگے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو زیادہ اللہ دے راہ اندر خرچ کرنے والے اور بندیاں دے نال ہمدردی کرنے والے اپنے آپ تے بیگانے نال بھی ہمدردی کرتے رہے. اللہ اللہ تو اس واسطے اے چند چیزاں نے انہاں چھوڑو نہ یار. جے رمضان گزر گیا ہے تے اسی اللہ اللہ فوت تے نہیں نہ ہو گئے, رمضان ہی گزریا نا. تے رمضان دے گزرن تو بعد اسی رب دے اور زیادہ جڑا کہ مقرب بنیے اور زیادہ بنیے. رمضان تے ہی سانو سکھا کے گیا نا, ساڈی عادت بنا کے گیا اور یہ عادت ساڈی بنی رہنی چاہیے. اسلاف نو لوگ پوچھیا کر دے اللہ والے ہو رمضان دیاں نیکیاں عبادات جڑیاں نے اللہ دے ہاں جڑیاں اللہ واسطے کیتیاں نے انہاں دی قبولیت دا بھی کوئی طریقہ ہے وے کنج پتہ چلے گا کہ جس بندے رمضان دے اندر روزے رکھے نے رکھائے نے قرآن پڑھیا پڑھایا سنایا اللہ اللہ خیرات کیتی ہے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا ہے بندہ پروری کیتی ہے راتاں دا قیام کیتا ہے رب کیتی اللہ دے سامنے روندا رہیا گڑ گڑاندا رہیا ہے رب نو راضی کردا رہیا ہے. بعد وچ پتہ کینج چلے گا کہ اللہ نے اے دی عبادت اے دی سخاوت اے دی ریاضت اے دی تلاوت اے دا عمل قبول کر لیا ہے. او دے تے کچھ اے دے نشانات تے ہون گے اللہ والے کیا کر دے چاندے ہو کہ او بندے ویکھیے جڑے رمضان دے اندر رب دی عبادت کردے نے بعد دے اندر اونا دا او عمل اللہ نے ہاں قبولیت دا درجہ رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا. فرمایا رمضان دے گزرن تو بعد ویکھو جے اور بندے اوویں اللہ دے گھراں دے اندر آوندے نے جاندے نے نمازاں پڑھدے نے اذاناں دیندے نے قرآن پڑھدے نے سخاوت کردے نے جے رمضان دے گزرن تو بعد انہاں تے اثر ہے تے پھر سمجھو رب دے ہاں اے بندیاں دی عبادت جڑی قبولیت دا درجہ پا گئی ہے. اگر یہ عادت نہیں بنی پھر اپنی فکر کریے اپنی فکر کیجئے اپنی اصلاح کیجئے حاسبو حساب کرو قبل اس تو فرمایا کہ تہاڈا حساب شروع ہو جائے. ساڈا حساب شروع ہونے والا ہے کوئی دیر نہیں ہے. کس چیز نے سانو اس چیز سے غافل کر دیتا ہے. اللہ پاک فرمانے نے فرمایا او دنیا دے لوگو تہاڈا حساب دا وقت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. تہاڈا حساب دا وقت بڑا قریب آ گیا اور تسی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہو. اس واسطے پہلے اس تو کہ ساڈا حساب ہوئے اس تو پہلے اپنا محاسبہ آپ کریے. جڑیاں سستیاں کمزوریاں کوتاہیاں ساڈے چین انہاں نوں دور کرو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے سامنے ایک دعا کیا کر دے. کیڑی دعا اللہ رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا. اے میرے اللہ منو توفیق دے کہ میں تیری عبادت کراں خوب کراں. آئینی علی ذکرکا اللہ میں تیرا ذکر کردا رہواں تیری عبادت کردا رہواں. و شکرکا تیرا شکریہ تیری نعمتاں تے ادا کردا رہواں. و حسن عبادتکا تے اللہ میں تیری عبادت بڑے اچھے طریقے دے نال کردا رہواں بڑی سوار کے کردا رہواں. کیا سانو یہ فکر ہے کہ اسی اللہ دیاں نعمتاں کھانے ہاں کدی شکر ادا کیتا ہے؟
اللہ دا رزق دتا کھانے اللہ دی عبادت کریے، اے رب دا شکر ہے۔ اور پھر اللہ کے کوئی نیکی کرو تو دعا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جڑا سا عمل کیتا اپنی بارگاہ دے اندر، اینو ساڈا عمل اینو قبول فرما لے۔ اے دعا چھڑنی نہیں، رمضان تو بعد کر دے رہو، اور پھر اپنے آپ نو چوبند بناؤ، اپنے آپ نو سست نہ کرو۔ نبی علیہ السلام اللہ کو پناہ منگیا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ میں سست ہو جا، اس تو میں تیری پناہ منگنا۔ سست نہیں، چلاک ہو کے جویں رمضان دے اندر کمر بستہ ہو کے اللہ دی عبادت کر دے رہے ہیں، باقی 11 مہینے بھی عبادت کرو، رزق تو نہ پریشان ہو، رزق دا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک مہینے، ایک ماہ، پھر میں گل دہران لگا، ایک ماہ اسی اللہ دے رسول دی من کے سیدھی اپنی لائن کر رہے ہیں تو کنا رزق اللہ سانو دیندے نے۔ تے اگر 11 مہینے اسی جی اللہ دی عبادت کریے، نفلی روزے رکھیے، اللہ دی عبادت کریے، 5 ٹائم نماز پڑھیے، نوافل پڑھیے، اور سنن دا اہتمام کریے، قرآن دی تلاوت کریے، اللہ دے راہ اندر خرچ کریے، تو پھر کیوں نہیں اللہ ساڈے تے مہربان ہوئے گا، اللہ کیوں نہیں سانو رزق دے گا۔ فراوانی رزق دے واسطے بہترین چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ نو اللہ دی عبادت دے نال اٹیچ رکھے۔ اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ آخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔